راحیلہ کا باپ بہت ظالم تھا، اس لیے اسے مردوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ لیکن اس کی دوست فاطمہ اسے شادی کے لیے فورس کرتی رہی کہ کل کو تمہارے بچے تمہارا سہارا بنیں گے۔ تو راحیلہ نے فاطمہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر کا نکاح مجھ سے کروا دو اور اولاد کے بعد میں طلاق لے لوں گی، اور بدلے میں اسے ڈھیر سارے پیسے دیے۔ تو فاطمہ نے اس کا نکاح اپنے شوہر سے کروا دیا، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد راحیلہ نے طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ تو فاطمہ غصے میں اسے مارنے گئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ راحیلہ نے اس کی بیمار ماں کے ساتھ۔ راحیلہ بچپن سے ہی اپنے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھتی آ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے یہی کمی رہی کہ کاش اس کے ماں باپ محبت سے رہتے، جیسا کہ خوشحال فیملیز رہتی ہیں۔ والدین میں بھی محبت ہوتی ہے اور دونوں کا یکسر پیار اولاد کو ملتا ہے، مگر راحیلہ کی قسمت میں ایسا نہ تھا۔ پیسوں کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، مگر اس کے باوجود ایک اس کا باپ تھا جو بڑا ہی ظالم اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ راحیلہ کی عمر اس وقت 15 سال تھی جب اس نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی۔ وہ خوشی سے اپنی ٹرافی لیے گھر میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں، جو شاید کچھ دیر پہلے رو رہی تھی، فوراً سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور پھر اسے مبارکباد دیتے ہوئے بولی کہ خدا تمہیں اور کامیاب کرے۔ مگر وہیں جب اس نے اپنی خوشی کا اظہار اپنے والد کے سامنے کیا تو اس کے والد نے اس پر ایک کڑی نظر ڈالی اور اگلے ہی پل اسے کندھے سے جھٹک کر دور کیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہیں فرش پر گر گئی۔ کہنے لگی کہ کون سا پہاڑ توڑ دیا ہے تم نے؟ نمبر ہی اچھے لیے ہیں نا، اب ہٹو میرے راستے سے۔ جیسے تمہاری ماں منحوس ہے ویسے تم منحوس ہو۔ 2 منٹ کے لیے گھر میں آرام کرنے کے لیے آؤ تو دونوں ماں بیٹی دماغ خراب کرنے لگ جاتی ہیں۔ اتنا کہہ کر راحیلہ کا باپ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ پہلا دن تھا جب راحیلہ بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا، یہاں تک کہ اخبارات میں بھی اس کا نام آیا تھا، کیونکہ وہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ مگر واحد اس کا باپ تھا جسے سب چیزوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں بس پیسے سے محبت تھی، اور وہ پیسے کمانے کے چکروں میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی ماں کو روتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ آدھی رات کو بھی اگر اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اپنی ماں کی سسکیاں سن کر کھلا کرتی تھیں۔ اس کی ماں بے تحاشا رو رہی ہوتی، مگر جیسے ہی راحیلہ اٹھ کر اس کے پاس جاتی تو اگلے ہی پل وہ فوراً اپنے آنسو اور ہر درد چھپاتے ہوئے کہتی کہ میری خاطر تم اپنا سکون برباد مت کرو، سکون کی نیند سو جاؤ۔ میری قسمت میں تو اب شاید یہ رونا ہی لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے باپ سے شادی کر چکی ہوں جسے میرا ذرا بھی احساس نہیں۔ وہ اپنی ماں کو یوں ہی ٹوٹا بکھرا دیکھتی ہوئی پروان چڑھی تھی۔ راحیلہ نے یہ بات دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ دھیرے دھیرے اسے اپنی ماں سے محبت جبکہ اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی۔ اسے صرف اپنا باپ ہی کیا، دنیا کا ہر مرد ہی برا لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے دنیا کا ہر مرد ہی اس کے باپ کی طرح یوں ہی برا ہوتا ہے۔ اس کی سہیلیاں جب اس کے سامنے اپنے باپ یا بھائیوں کی تعریف کرتی تو وہ طنزیاں ہنستی تھی اور مذاق اڑاتی کہ مرد صرف پیسے سے محبت کرتا ہے، اسے ہم عورتیں بہت حقیر لگتی ہیں۔ میرے باپ کی تو یہی سوچ ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ یوں ہی پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہیں اس کا باپ دوسرے ملک میں اپنا بزنس مزید بلندیوں پر پہنچا رہا تھا، جبکہ اس کی ماں اس عالیشان محل نما گھر میں ایک کمرے میں پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کی ماں اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، مگر اس کے شوہر کو تو اس کی پرواہ ہی نہ تھی۔ آج بھی جب راحیلہ گھر واپس آئی تو اس کی ماں بستر پر لیٹی سینے سے ایک تصویر لگائے سو چکی تھی۔ اس نے جب آگے بڑھ کر اس تصویر کو ماں کے سینے سے ہٹایا، اس کے وجود میں تو جیسے چونٹیاں رینگ گئی تھیں، کیونکہ وہ تصویر اس کی اور اس کے باپ کی تھی جس میں وہ تینوں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اپنے باپ کی گود میں تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر تو راحیلہ کو بھی رونا آیا تھا، مگر اگلے ہی پل نفرت اور مارے غصے کے اس نے اس تصویر کو دیوار سے دے مارا۔ تصویر ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد راحیلہ نے ان کانچ کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھ سے بڑی ہی بے دردی سے جھٹکا اور اس تصویر سے اپنے باپ کو الگ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ شور سن کر اس کی ماں بھی اٹھ چکی تھی، بڑے ہی نکاح زدہ نظروں سے آنکھیں کھول کر کہنے لگی کہ بیٹا، یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ وہ باپ ہے تمہارا،
مگر اگلے ہی پل رحیلہ پھٹ پڑی تھی، کہنے لگی کہ کیوں کرتی ہیں آپ اس شخص سے محبت؟ کیا چاہتی ہیں آخر آپ؟ اس شخص کی وجہ سے آج آپ کی یہ حالت ہو چکی ہے، جبکہ ان کو ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کی پرواہ نہیں۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہوں نا، بہت جلد ہم ان کا جو دیا ہوا خیرات میں گھر ہے وہ بھی چھوڑ کر اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، مگر ان کا یہ احسان نہیں لیں گے۔ رحیلہ اپنی ماں کے سامنے بڑی ہی مضبوط بنی رہتی، مگر جب بھی وہ دل برداشتہ ہو جاتی یا بہت زیادہ ٹوٹ جاتی تو اپنی سہیلی فاطمہ کے پاس چلی جاتی۔ وہ جب بھی فاطمہ سے ملاقات کرتی تو ہمیشہ اس کی بات کا موضوع یہی رہا تھا، وہ مردوں کے خلاف جو بھی منہ میں آتا زہر اگلتی رہتی۔ فاطمہ اس کا یہ شک دور کر کے اب خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ رحیلہ نے جو کچھ سہا ہے وہ وہی بیان کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس فاطمہ کے والد، اس کے بھائی اور شوہر بڑے ہی اچھے تھے۔ آج تک کسی نے اس سے بلند آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ بہرحال اس کی ہر دم یہی کوشش رہتی کہ جب تک رحیلہ اس کے ساتھ رہے، خوش رہے اور اپنی زندگی کو مسکرا کر انجوائے کرے۔ اس روز جب رحیلہ واپس اپنے گھر گئی تو اس کی ماں کی طبیعت بے حد بگڑ رہی تھی۔ سبھی نوکر چھٹی پر تھے، وہ تنہا گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس مشکل وقت میں اپنے باپ کو کال کرے، وہ آئے اور آ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، مگر باپ کا فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ اکیلے اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ اپنی جان کی بازی ہار چکی تھیں اور وہ دنیا میں بالکل تنہا رہ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، اس کے پاس تو کوئی کندھا بھی نہیں تھا جس پر سر رکھ کر رو لیتی۔ اس کی ماں کا سوئم تھا، وہ اکیلی بیٹھی تھی جب اس کا باپ وہاں تشریف لایا۔ اس نے ایک نظر بکھری ہوئی حالت میں بیٹھی رحیلہ پر ڈالی، اگلے ہی پل اس کے پاس آ کر اسے سینے سے لگانا چاہا، مگر رحیلہ نے اپنے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگی کہ خبردار، آپ میرے پاس بھی آئے تو آپ کی وجہ سے آج میری ماں مری ہے، وہ آپ کی یاد میں سسک سسک کر مر گئی، اور اب آپ 3 دن بعد مجھے کون سی تسلی دینے آئے ہیں؟ میری یہی دعا ہے کہ خدا آپ جیسا باپ کسی کو نہ دے، بلکہ وہ اولاد پیدا ہوتے ہی مر جائے جس کا باپ آپ جیسا ہو۔ اتنا سننے کے بعد تو جیسے اس کا باپ تڑپ سا چکا تھا، بکھلا کر اسے دیکھنے لگا آخر وہ بول کیا رہی تھی، مگر رحیلہ چپ نہ ہوئی۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ اپنے باپ کو سناتی چلی گئی، یہی کہتی رہی کہ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، کاش آپ میرے باپ نہ ہوتے۔ اس کا باپ تو جیسے لرز کر رہ چکا تھا، اس کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ اس گھر میں اکیلی رہنے لگی تھی۔ جب کچھ عرصے بعد اسے یہ بات پتہ چلی کہ اس کا باپ ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے، باپ کی موت کی خبر سن کر اسے ایک مرتبہ بھی کوئی دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے اپنے باپ سے اس قدر نفرت تھی کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اپنے باپ کے لیے دل میں دکھ محسوس نہیں کیا۔ وہ تنہا رہ چکی تھی، اس کے باپ کی ساری جائیداد اب اس کے نام ہو چکی تھی۔ رحیلہ کے باپ کی ایک بلڈنگ تھی جس میں 13 فلیٹ موجود تھے اور ان سب کا رینٹ رحیلہ کو مل رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ ایک بزنس وومن تھی، ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتی تھی، اسے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ تھی، مگر اس کے باوجود ساری آسائشیں اور پیسے ہونے کے باوجود وہ ایک اکیلی تھی، سوائے اس کی دوست فاطمہ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ پھر اپنی دوست سے ملی اور یوں ہی بیٹھی ہوئی باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر مردوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، ان سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، مگر اب فاطمہ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ تم کیوں غلط سوچتی ہو؟ دنیا کا ہر مرد تو ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ تمہارا باپ ظالم تھا، تمہاری ماں پر انہوں نے بہت ظلم کیے، انہیں مارا پیٹا، ان کی بے عزتی کی، تو دنیا کا ہر مرد ہی ایسا ہوگا۔ میرا باپ بھائی تو ایسا نہیں ہے، جبکہ میرا شوہر اگر میں کہوں کہ دنیا کے سب مردوں سے بہتر ہے اور میرے حق میں مخلص ہے تو یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی۔ فاطمہ کی یہ بات سن کر رحیلہ رونے لگی، کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی میں نے اپنی ماں کو کن مصیبتوں سے دوچار دیکھا ہے۔ ان مصیبتوں سے دوچار دیکھنے کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اب کسی بھی مرد پر یقین کر پاؤں گی۔ فاطمہ ایک مرتبہ پھر کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ تم شادی کے لائق ہو چکی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ شادی کرو، ایک مخلص مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اس کے ساتھ رہو گی تو تمہیں مردوں پر یقین آنے لگے گا۔ مگر رحیلہ نفی میں سر ہلا کر بولی کہ ناممکن، وہ شخص بھی میرے ساتھ وہی سب کرے گا جو میری ماں کے ساتھ کیا گیا۔ مگر اگلے ہی پل جو بات فاطمہ نے کی وہ رحیلہ کو خاموش کروا چکی تھی۔ فاطمہ کہنے لگی کہ بے شک شوہر اور باپ ایسے ہو سکتے ہیں،
مگر ایک بیٹا کبھی بھی اپنی ماں کے حق میں برا نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ ماں اس کی تربیت بڑے ہی اچھے طریقے سے کرے۔ تم شادی کرو، کل کو تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے۔ تم اپنے بچوں کی تربیت بالکل ویسے کرنا کہ وہ نہ صرف تمہاری عزت کرے بلکہ اپنے ساتھ منسلک مرد اور عورت سب کی یوں ہی عزت کرے۔ یہ بات رحیلہ کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اسے اپنے دوست کا مشورہ پسند آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کئی خیالات سوچنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ اس کے بھی بچے ہوں، اس کی بھی اولاد ہو، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، کیونکہ اب مزید اکیلے رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنی دوست کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ تمہیں میری یہ بات بڑی عجیب لگے گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ میری بھی اولاد ہو، مگر میں شادی بھی نہ کروں۔ اس کی بات پر فاطمہ کا کہکا گونجا تھا۔ کہنے لگی تمہارا دماغ ٹھکانے پر تو ہے؟ شادی کے بغیر بھلا اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات سن کر رحیلہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری شادی اپنے شوہر سے کروا دو۔ مجھے تمہارے شوہر سے کوئی سروکار نہیں، میں صرف اور صرف اولاد چاہتی ہوں۔ مجھے میری اولاد مل گئی تو میں تمہارے شوہر سے طلاق لے لوں گی۔ یہ بات سن کر تو فاطمہ کے چہرے سے ساری مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس کا چہرہ تو غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ وہ رحیلہ سے لڑنے لگی، مگر رحیلہ بولی کہ اگر تم میری شادی اپنے شوہر سے کروا دو گی تو میں بدلے میں تمہیں پیسے دوں گی، ہر مہینے میں تم لوگوں کو رقم دوں گی جس سے تمہارے مالی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ یقین مانو مجھے تمہارے شوہر سے کوئی سروکار نہیں، میں صرف اور صرف اولاد چاہتی ہوں جو میرا سہارا بنے اور میرے ساتھ ہو۔ میں اسے ایسا شخص بناؤں کہ جیسا میں اپنی زندگی میں چاہتی تھی۔ اس وقت تو فاطمہ وہاں سے چلی گئی۔ راحیلہ کے مقابلے میں وہ کوئی خاص امیر نہ تھی۔ اس کے شوہر پر قرض کا بوجھ تھا، اوپر سے دن بدن بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے وہ جو بھی کما رہا تھا وہ یوں ہی خرچ ہو رہا تھا، کبھی کسی خرچے پر لگ جاتا تو کبھی کسی۔ اس کی پہلے سے بھی اولاد تھی مگر 2 بیٹیاں تھیں، دونوں ہی اسے اور اس کے شوہر کو جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھیں۔ اس نے اپنی سہیلی راحیلہ سے ہر تعلق توڑ دینے کا فیصلہ کیا، مگر جب اس کی بات پر غور کیا اور یہ پتہ چلا کہ وہ اسے ہر مہینے لاکھوں روپے دے گی تو وہ مزید انکار نہ کر سکی۔ اس نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کی۔ فاطمہ کا شوہر منیب یہ سن کر پریشان سا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر بڑی ہی مشکل سے فاطمہ نے اپنے شوہر کو بھی منا لیا کہ وہ راحیلہ سے شادی کر لے، اسے صرف اولاد چاہیے، اس کے بعد وہ طلاق لے کر اپنی زندگی میں خوش ہو جائے گی اور ہم لوگ اپنی زندگی میں خوش رہیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر کو فاطمہ کی بات ماننی پڑی، اور وہیں جب معذرت کرتے ہوئے فاطمہ نے اسے یہ بات بتائی تو راحیلہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ چند ہی روز بعد سادگی سے راحیلہ اور منیب کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ بات بہرحال فاطمہ کے لیے تھوڑی جیلسی کا باعث تھی، مگر وہ کیا کرتی، یہ تو اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اسے اس کے بدلے میں پیسے مل رہے تھے اور ویسے بھی راحیلہ اپنے وعدے کی پکی تھی، اسے پیسے بھی دے رہی تھی اور یوں ان کی خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں۔ شادی کے بعد راحیلہ کو کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ وہ اپنی جاب جاری رکھے ہوئے تھی اور ہر مہینے لاکھ روپے بھی ان کو دیتی رہی۔ اسے لگا تھا جیسے منیب بھی اس کے باپ کی طرح ہی فاطمہ کے ساتھ رویہ رکھتا ہوگا، یوں ہی ظلم کرتا ہوگا، یا پھر اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کے ساتھ تو ضرور ایسا ہوگا۔ مگر وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے منیب کی حرکتوں کو نوٹ کرتی گئی، اس کا دل موم پڑتا گیا۔ منیب بھی جب دفتر سے واپس آتا تو آ کر سب سے پہلے اپنی دونوں بچیوں سے ملتا، انہیں کبھی اپنے کندھوں پر بٹھا لیتا تو کبھی اپنی گود میں بٹھا کر انہیں خوب پیار کرتا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، پھر انہیں پڑھاتا، وہیں اپنی بیوی کا بھی خیال رکھتا، اسے اس کی روزمرہ کی روٹین کا پوچھتا، اور وہ ایک جانب کو بیٹھی یہ سب کچھ دیکھتی رہتی۔ شروع میں تو منیب بھی راحیلہ سے کٹ کر ہی رہا، مگر چونکہ شادی کا مقصد ہی صرف اور صرف اولاد حاصل کرنا تھا، اس لیے دھیرے دھیرے دونوں کے بیچ کے فاصلے مٹتے چلے گئے۔ منیب کا اخلاق اور اس کا نرم لہجہ دیکھ کر تو راحیلہ بھی تھوڑی بہت بدلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے دل ہی دل میں منیب کے لیے ایک نرم گوشہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے واقعی فاطمہ ٹھیک کہتی تھی کہ دنیا کا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ چند ماہ بعد ہی یہ خوشخبری ملی کہ راحیلہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر فاطمہ نے بڑی ہی ضبط سے سنی تھی۔ خیر سے بات تو پہلے سے ہی طے تھی، اس لیے وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی کہ بس چند ماہ جیسے ہی بچہ یا بچی کی پیدائش ہوئی، اس کا شوہر ایک مرتبہ پھر اس کا ہو جائے گا۔ وہیں جب یہ بات منیب کو پتہ چلی تو وہ خود بخود ہی راحیلہ کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔
اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، اس کا خیال رکھتا، اس کے لیے باہر سے چیزیں لاتا، جو چیز وہ اپنی بیوی فاطمہ کے لیے لاتا وہی راحیلہ کے لیے بھی لے کر آتا، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آنے والے بچے کا بھی بھرپور خیال رکھتا۔ منیب کا اتنا خیال اور محبت دیکھ کر تو جیسے فاطمہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اسے واقعی اپنی دوست کی بات ٹھیک لگنے لگی تھی کہ دنیا کا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کا باپ اگر برا تھا تو ضروری تو نہیں کہ اس کا شوہر بھی ایسا ہی ہو۔ مگر ایک بات جو اسے پریشان کر دیتی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی دوست سے وعدہ کیا تھا کہ وہ منیب سے ہر حال میں طلاق لے لے گی۔ کچھ ماہ بعد رحیلہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بیٹے کو پا کر وہ بہت خوش تھی۔ جب یہ بات منیب کو پتہ چلی کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن چکا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے دل میں راحیلہ اور اپنے بچے کی محبت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہیں یہ بات کہیں نہ کہیں فاطمہ کو غیر محفوظ کر چکی تھی کہ کہیں بیٹے کی پیدائش کے بعد منیب بدل نہ جائے۔ راحیلہ کو مکمل آرام چاہیے تھا۔ اس کی طبیعت شروع میں کافی خراب تھی، اس لیے اس نے اپنے والد کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ خالی کروایا اور وہاں پر اپنے بچے کے ساتھ رہنے لگے۔ پاس ہی فاطمہ کا بھی گھر تھا، وہ بھی روز راحیلہ کے پاس آتی، اس کی دونوں بچیاں یہاں آتی اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ خوب لاڈ پیار کرتی۔ منیب تو جیسے یہ بات بھول ہی چکا تھا کہ اس نے راحیلہ کو طلاق بھی دینی ہے۔ یوں راحیلہ اور منیب کے درمیان بڑھتی ہوئی نزدیکیاں دیکھ کر فاطمہ نے ایک روز منیب سے کہہ دیا کہ آپ کب تک طلاق دیں گے؟ اب تو اس کا بیٹا بھی ہو چکا ہے، اسے تو صرف بیٹا ہی چاہیے تھا۔ جب یہ بات منیب نے سنی تو ایک پل کو وہ ٹھٹکا تھا۔ اس کی زندگی کس قدر خوشگوار گزر رہی تھی۔ دونوں بیویاں اس کے ساتھ مخلص تھیں، اس کی بیٹیاں بھی تھیں اور اب بیٹا بھی ہو چکا تھا۔ لیکن پھر یہ طلاق کی بات سن کر تو جیسے اس کا دل رک سا چکا تھا۔ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا تو بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحیلہ کے پاس چلا جاتا اور یوں وہ اپنے بیٹے سے دور ہو جاتا۔ جو بھی تھا آخر کو اس کا بیٹا اس کا خون تھا۔ جب یہ بات فاطمہ نے راحیلہ سے کی تو راحیلہ بھی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ بس کچھ ماہ تک میں منیب سے طلاق لے لوں گی، مگر وہ تو ایسے بہانے کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح منیب اسے طلاق نہ دے۔ نہ ہی وہ فاطمہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی بچیوں کی حق تلفی کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو سمجھوتا کرنا چاہتی تھی۔ اسے بھی منیب سے محبت تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے ویسے ہی گزرتی رہے اور وہ اپنے دوست کے ساتھ ہی اس کے گھر میں رہنے لگے۔ کئی ماہ گزر چکے تھے، اب تو راحیلہ کا بیٹا بھی 7-8 مہینے کا ہو چکا تھا۔ جب اس نے اپنے شوہر کو ایک مرتبہ پھر اپنے اور فاطمہ کے لیے ایک جیسی چیزیں لاتے دیکھا تو وہ بفر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ابھی کی ابھی جا کر بات کرتی ہوں۔ راحیلہ اپنے وعدے سے کیسے مکر سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ فاطمہ کے پاس جاتی اس سے پہلے ہی اس کی ماں کا فون آیا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ وہاں سے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں کے دونوں گردے فیل ہو چکے تھے اور اب انہیں کوئی ڈونر چاہیے تھا جو اس کی ماں کو گردہ دے سکتا۔ 2 دن تک منیب راحیلہ کے پاس نہ آیا تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ اس نے کال کر کے منیب کو بلایا۔ منیب جب وہاں آیا تو اس نے جب فاطمہ کی ماں کے بارے میں یہ بتایا تو راحیلہ کہنے لگی کہ میں اپنا گردہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ منیب تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی دوسری بیوی اتنی بڑی قربانی بھی دے سکتی ہے۔ وہ اسے لے کر ہسپتال چلا گیا، مگر اس نے یہ بات مخفی رکھنے کی کوشش کی تھی۔ پہلی بیوی کی ماں کو گردہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی دوسری بیوی ہی ہے۔ فاطمہ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میری ماں کو کس نے گردہ دیا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تھا کوئی اللہ کا بندہ جو یہ گردہ دے کر گیا ہے۔ گردہ تبدیل ہونے کے بعد اس کی ماں صحت یاب ہو چکی تھی۔ گھر واپس آ کر ایک مرتبہ پھر فاطمہ کا یہی مطالبہ تھا کہ جا کر راحیلہ کو طلاق دو۔ وہ اپنے شوہر سے لڑنے لگی تھی، مگر جب منیب نہ مانا تو وہ غصے سے بفری ہوئی کہنے لگی کہ میں جا کر اس لڑکی کا قتل کر دوں گی، اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ غصے سے بفری ہوئی جیسے ہی اس فلیٹ میں پہنچی تو آگے راحیلہ بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ آپریشن تو اس کا بھی ہوا تھا، پاس ہی اس کا بیٹا بیڈ پر کھیل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط بولتی اگلے ہی پل منیب نے اسے تھاما اور غصے سے کہنے لگا کہ تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری خاطر راحیلہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تمہاری ماں کے وجود میں جس لڑکی کا گردہ منتقل کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ راحیلہ ہی ہے۔ اسی نے تمہاری ماں کی خاطر یہ قربانی دی ہے اور تم اسی کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ جب فاطمہ نے یہ سنا تو وہ شرمندہ سی ہو چکی تھی۔ اس کی دوست تو ابھی تک اس کے ساتھ یوں ہی مخلص تھی، نہ ہی اس نے اس کے شوہر کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کی اولاد کے حق کو ان سے چھیننا چاہا تھا۔ اپنی دوست کی یہ نیکی دیکھ کر اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی دوست کو طلاق نہیں دلوائے گی۔
بلکہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہیں گے۔